سال جم گلابہ کوٹ میں آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں پر تشدد اور لاش کی بے حرمتی کی. ہم بالکل یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ پاکستان اور نہ ہی پاکستانی اداروں کے خلاف ہیں. ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ تیار بیٹھے ہوں گے کہ اب دیکھتے ہیں یہ کون سی سائڈ لیتا ہے اور اس کے مطابق گالیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ یہ ملک اس قدر پولرائزڈ ہو چکا ہے کہ ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کی ایڈکشن اور لت لگ چکی ہے. گرے ایریا میں کوئی بھی آپریٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی فیکٹس پہ بات کرنا چاہتا ہے، نہ جذبات کو بیش کرنا چاہتا ہے. ہاں، اگر جذبات آسمان پہ چڑھ کے بول رہے ہوں تو پھر انہی کی ترجمانی ہوتی ہے، ان کی مخالفت نہیں ہو سکتی. اس چینل کے پلیٹ فارم سے ہم نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آف آزاد جموں کشمیر کی لیجٹمیٹ ڈیمانڈز کو ہمیشہ وائس کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیوز آج سے چند مہینے پہلے پچھلے سال جو میں نے بنائی تھی، جس میں 38 ڈیمانڈز جو عوامی ایکشن کمیٹی نے کی، اس کی میں نے تعریف کی اور یہ کہا کہ پورے ملک میں اتنی پولیٹیکلی کانشیس ڈیمانڈ لسٹ کسی اور پولیٹیکل اینٹی کی طرف سے سامنے نہیں آتی جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کرتی ہے، کیونکہ وہ لیڈر سینٹرک موومنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کو جیل سے چھڑانے یا کسی کو وزیر اعظم بنانے کی تحریک نہیں ہے. اسی لیے اس کی تعریف کی، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے ہمیشہ وہ کہنے کی کوشش کی ہے جو کہ عوام محسوس کرتے ہیں اس جگہ کے جو کہ انڈر پریویلیجڈ علاقے ہیں. اس مرتبہ جو خبریں اے جے کے سے سامنے آ رہی ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے طاقت کے استعمال کی باتیں کی جا رہی ہیں. پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا گیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، اور ان کو بین کر دیا گیا، دفاتر پہ چھاپے مارے گئے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ہتھیار وہاں سے برآمد ہوئے ہیں اور ایسا لٹریچر ملا ہے جو کہ مشکوک لٹریچر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا ماجرا تھا کیا، اس دفعہ احتجاج شروع ہو کیوں گیا آل آف اے سڈن، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم فیکٹس کی طرف آئیں، جذبات نہیں، فیکٹس کی طرف، اور فیکٹس وہ والے بھی نہیں جو لوکل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، بلکہ عالمی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، جو کہ نہ وفاق کی طرف ہے نہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو وہ بتائیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوبارہ یاد کراتا ہوں، کیونکہ جن لوگوں نے پچھلے سال کی ویڈیو نہیں دیکھی انہیں نہیں علم ہوگا. بات یہ ہے کہ 1947 اور 1965 کی جنگ کے بعد جو مہاجرین ہندوستان کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر جو کشمیر کا حصہ ہے وہاں سے ٹریول کر کے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر جو کشمیر ہے ادھر آتے ہیں، مسئلہ یہ تھا کہ ان ریفیوجیز کا نمبر جو بتایا جاتا ہے تقریباً 2 سے 2.2 ملین کے قریب ہے، کنٹیسٹڈ فگر ہے. ان کی سیاسی ریپرزنٹیشن کیسے کی جائے گی؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ایوب خان صاحب کا بیسک ڈیموکریسیز بی ڈی سسٹم جو ہے اس کے انڈر 1960 کے بعد ایک فریم ورک جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اے جے کے گورنمنٹ ایکٹ 1964 کے تحت اسٹیٹ کاؤنسل بنتی ہے. 1965 میں صدر جو ہوتا ہے نا وہ نامینیٹ کرنے کی پاور لے لیتا ہے ریفیوجی ریپرزنٹیٹیوز کو، یعنی کہ مہاجرین کے جو نمائندگان ہیں ان کو صدر اپنی مرضی سے منتخب کرنے کا قانون ایکسرسائز کر سکتا ہے. 1965 میں یہ چیز سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ اے جے کے گورنمنٹ ایکٹ آتا ہے 1970 کا، جس کے بعد ڈائریکٹ الیکٹورل ریپرزنٹیشن، یعنی کہ ڈائریکٹ انتخابی عمل کے ذریعے ریفیوجیز کی سیٹیں جو ہیں وہ ایلوکیٹ کی جاتی ہیں. پھر 1974 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اے جے کے کا، وہاں کا آرٹیکل 22 یہ کہتا ہے کہ 12 سیٹیں ہندوستان کی طرف سے آئے ہوئے مہاجرین کو دی جائیں گی، مختص کی جائیں گی، اور یہ اسمبلی کے فریم ورک کا حصہ بن گئیں اس کے بعد سے. اب اس میں مختلف سیٹوں پہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کا حق بھی تھا. 6 سیٹیں تھیں اننت ناگ اور بارہ کی طرح کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے، جبکہ باقی 6 سیٹیں تھیں منگلا ڈیم کے جو افیکٹیز ہیں، جن کی زمینیں منگلا ڈیم کے انڈر آ گئی تھیں، ان کے لیے، اور پونچھ کے علاقے، کاٹھوا کے علاقے، ادھم پور کے علاقوں سے آئے ہوئے کشمیریوں کے لیے تھیں. تو اس طرح سے ڈیموگرافیکلی ان سیٹس کی ڈویژن کو مختص کر دیا گیا. اور ان 12 سیٹوں کے خلاف ایک ریزرویشن موجود تھی آزاد جموں کشمیر کے عوام کے اندر، کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ انہی پہ مینیپولیشن کر کے حکومتیں بنائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بھی پارٹی جیت جائے، یہ جو 12 سیٹیں ہیں نا، یہ حکومت کا چہرہ اور اس کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں، اسی لیے ان کو ختم کیا جائے. تو ہوتا یہ ہے جناب کہ فاسٹ فارورڈ ٹو مئی 2023 گندم کی شارٹیج ہوتی ہے جو سبسیڈائز گندم تھی، اور اس کے بعد سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آتا ہے. 16 سپٹمبر 2023 کو
جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تشکیل پاتی ہے اور ان کے بنیادی ایجنڈاز میں سے ایک کاسٹ آف لیونگ یعنی کہ الیکٹریسٹی اور ویٹ کی پرائزز اور اس کی ریڈکشن کی موومنٹ تھی بیسکلی. یہ بنیادی نظریہ یہ تھا کہ منگلا ڈیم ہماری سرزمین پر موجود ہے، اسی لیے یہاں سے پیدا ہونے والی بجلی کا انسینٹیو ہمیں ملنا چاہیے اور بجلی کی قیمت کو کم کیا جانا چاہیے، ساتھ ساتھ آٹے کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے. انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 کا ریزیوم کیا جائے، ڈیولوشن آف پاور کی جائے، لمبے پروٹوکول اور وزراء کا بہت بڑا نمبر اس کو کٹ ڈاؤن کیا جائے، کابینہ چھوٹی کی جائے، اینٹی کرپشن جو ہے اس کو ایفیشینٹ بنایا جائے. اور اسی ایجنڈا کو لے کر انہوں نے احتجاجی تحریکوں کا آغاز کیا اور اپنی پوری تشکیل سیٹ کی، ہیرارکی بنائی ہر چھوٹی چھوٹی ڈسٹرکٹ کے اندر. مئی 2024 کے احتجاج کا ذکر کروں تو اس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مظفر آباد تک مارچ کا اعلان کرتی ہے، جس کے بعد دنگے فساد کلیشز شروع ہو جاتے ہیں، 5 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. یہ پہلا وائلنٹ ایپیسوڈ تھا جب اس طرح کے احتجاج جس میں لوگ باہر نکلے، کنفرنٹیشن ہوئی پولیس کی طرف سے، لا انفورسمنٹ کی طرف سے اور مظاہرین کے درمیان جو جھڑپیں ہوئیں، 5 قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا. ان کیجولٹیز کے بعد وفاق کی طرف سے بھی ریلیف فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 23 ارب روپے کا پیکج شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم اناؤنس کیا اور یہ ریلیف پرووائڈ کیا لوگوں کو. اور اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں ریڈکشن بھی کر دی، کیونکہ 3 روپے، 5 روپے، 6 روپے اس طرح مختلف یونٹ کنزمپشن کے لحاظ سے بجلی کا پر یونٹ ریٹ مقرر کیا گیا. اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے بھی 10 ارب روپے کی گرانٹ کی منظوری کا اعلان کیا. ان کے 38 پوائنٹس کے اندر قانونی ڈیمانڈز بھی تھیں، آئینی ڈیمانڈز بھی تھیں. اس میں سے 13ویں ترمیم جو کہ اے جے کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کی گئی تھی، جس کے تحت جو اے جے کے کونسل تھی اس کی پاور کو کرٹیل کر کے ٹرانسفر کر دیا گیا وفاق کی طرف. یہ ایک بہت بڑا مدعا تھا جس کو عوامی ایکشن کمیٹی اٹھاتی آئی ہے. لیکن سب سے سینٹرل امپورٹنس کا مدعا ان کے لیے کیا بن گیا؟ 12 مہاجر سیٹوں کو ابالش کیا جانا، یعنی کہ یہ جو مہاجرین کے لیے مختص 12 سیٹیں ہیں انہیں ختم کیا جائے. تو مئی 2026 کی اگر میں بات کروں، یعنی کہ پچھلے مہینے کی بات کروں، تو عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ اوورسیز ووٹنگ رائٹس دیے جائیں. اور سینٹرل اہمیت کا حامل یہی نقطہ تھا کہ ان 12 سیٹوں کو ختم کیا جائے اس سے پہلے کہ الیکشن اناؤنس ہوں. اب آپ کو پتہ ہے کہ 27 جولائی 2026 کو انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ 27 جولائی کو انتخاب ہوگا آزاد جموں کشمیر کے اندر. گلگت کے اندر ابھی ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا، ہم نے اس پہ بات کی. اب اگلی باری تھی آزاد جموں کشمیر کی. اس سے پہلے ایکشن کمیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سیٹیں ختم کریں کیونکہ ان سیٹوں کے ساتھ انتخابی عمل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس ضمن میں مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے اور 30 مئی کے روز یہ خبر سامنے آتی ہے کہ جو حکومتی کمیٹی ہے یا پھر آزاد جموں کشمیر کے ریپرزینٹیوز ہیں، ان کی اور ایکشن کمیٹی کے درمیان جو ان کا وفد تھا، مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. 30 تاریخ کو یہ اناؤنس کیا گیا کہ 9 جون کو ہم ایک احتجاجی مارچ کریں گے، اور اس 9 جون کی مارچ کی وجہ سے ایک بہت بڑا رسپانس اوریجنیٹ ہوا، جس کے رزلٹ میں آج جو خبریں آپ کو مل رہی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ 9 جون کے احتجاج کو روکا جا سکے. تو ہوتا یہ ہے کہ 5 جون کو مختلف جگہوں پہ مختلف مقامات پر سڑکیں بند ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لوگ بھی باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، مارچز بھی مختلف علاقوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اے جے کے کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ 5 سے 7 جون کے جو واقعات تھے وہ کوارڈینیٹڈ وائلنس کی ایکٹیویٹی تھی جس کو ہم نے فیس کیا. تو آفیشیل ورژن کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ دنگے فساد کب شروع ہوئے؟ وہ تب شروع ہوئے جب کھائی گلا کا علاقہ ہے، اب مجھے نہیں پتا میں یہ صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، وہاں پر ایک مشکوک گاڑی کو روکا جاتا ہے. تو بجائے اس گاڑی کے رکنے کے اندر سے لوگ فائرنگ کر دیتے ہیں، اس کے جواب میں ہم فائرنگ کر دیتے ہیں، جس کے جواب میں ایک آدمی کی جان چلی جاتی ہے. وہ وجہ بن جاتی ہے وائلنٹ پروٹیسٹ کے ایرپشن کی. اور اس پر کنٹیسٹڈ موقف سامنے آ رہے ہیں کہ فائر کس نے پہلے کر دیا، گاڑی سے ہوا یا پولیس نے پہلے فائر کر دیا. میڈیا اس پہ بالکل خاموش ہے. راولاکوٹ جو ہے وہ وائلنس کا مرکز بن گیا، کیونکہ وہاں سے جو خبریں سامنے آ رہی تھیں وہ یہی تھیں کہ سی ایم ایچ جو ہاسپٹل ہے اس پہ حملہ کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک نیریٹو یہ تھا کہ اس کے باہر دھرنا دیا جا رہا تھا، مظاہرین کو وہاں سے منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا. مسئلہ یہ بن گیا کہ شاہ زیب حبیب نامی ایک لوکل تاجر جن کی جان چلی گئی گولی لگنے سے، وہ ایک بہت بڑی ریزن بن گئے مزید اینگر اور مزید غصے کی. آفیشیل سورسز یہ کہتے ہیں کہ کراس فائرنگ کی جا رہی تھی دونوں طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو فیکٹ بھی کوٹ کر دیتا ہوں کہ عالمی میڈیا اس پہ کیا کہہ رہا ہے. میں کوئی لوکل میڈیا کی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں ان معاملات میں جو کہ ہائیلی کنٹروورشل ہوں، اور نہ ہی میں وہ کہنے کا قائل ہوں جو کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ رائٹرز یہ کلیم کرتا ہے کہ اب تک کا جو نمبر ہے کیجولٹیز کا، جتنے لوگوں کی جان گئی ہے، اس میں 4 پولیس افسر ہیں، 4 پولیس آفیسرز، ایک پاسر بائے ہے، یعنی کہ پاس سے کوئی آدمی گزر رہا تھا، اس بیچارے کو بھی گولی لگ گئی.
6 پروٹیسٹرز ہیں, 6 احتجاج کرنے والوں کی جان گئی. تو کل نمبر کیا بنا؟ 4, 6 اور 1, 11 افراد کی جان گئی ہے. ان 11 میں سے 6 احتجاج کرنے والے تھے, یعنی کہ ایکشن کمیٹی کے کارندے تھے, 4 پولیس والے تھے, لا انفورسمنٹ, اور 1 جو تھا وہ پاسر بائے تھا. تو یہ ریشو ہے جناب, جو کہ یہ بتاتی ہے کہ وائلنس کا استعمال ہر طرف سے ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اگر نہیں ہوا تو 4 پولیس والوں کی جانے کی خبر رائٹرز کیوں لگا رہا ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ BBC اردو بھی یہی کہتا ہے, جو کہ ایک اور انڈیپینڈنٹ میڈیا آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنلی اونڈ ہے. 7 کیجولٹیز رپورٹ کی جاتی ہیں, 4 پولیس والے, 3 احتجاج کرنے والے. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے چپے چپے پر وائلنس کا استعمال کرنا پڑتا ہے, کوئی بات بھی اگر منمانی ہو. اور یہاں آزاد کشمیر کے اندر ایک لاجیکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریشنل جسٹیفائڈ قسم کی ڈیمانڈ لسٹ بھی وائلنس میں کنورٹ ہو گئی, جو کہ بہت ہی نہایت ہی افسوسناک چیز ہے. IG صاحب یہ کہتے ہیں کہ CMH راولہ کوٹ کو اٹیک کیا گیا, اور ایکشن کمیٹی کا موقف یہ ہے کہ اس کے باہر دھرنا دیا جا رہا تھا. اس ساری صورتحال میں AJK کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 2014 کی شق 12 کے تحت عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کر دی گئی, پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا گیا, کیونکہ جب پولیس والوں کی جانیں گئیں تو ان کے خلاف کیس یہ بنایا کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے. HRCP نے یہ کہا کہ ایکسیسو فورس کا استعمال کیا جا رہا ہے, طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تنظیم کو بین کرنے کے رزلٹ میں اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سارے گریونس ختم ہوں گے, تو وہ اسی لیے نہیں ہوں گے کہ یہ کسی اور شکل میں باہر آ جائیں گے. یہ صرف اور صرف پروویژنل میئر ہوتا ہے. لیکن ایک بہت اہم چیز میں نے آپ کو بتانی ہے, اور وہ کیا ہے؟ 7 جون 2026 یعنی کہ آج سے 1 روز پہلے AJK کی سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن کے رزلٹ میں ایک ایڈوائزری اوپینین دی گئی کہ یہ جو 12 مختص سیٹیں ہیں مہاجرین کی, اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے, اس پہ کیا کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کی اوپینین کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے, یعنی کہ سیاسی ایکشن یا پریشر ٹیکٹک کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے, کہ سیاسی پریشر ڈال کے آپ لیجسلیٹو اسمبلی کا, یعنی کہ قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر کی جو ہے, اس کا ڈھانچہ تبدیل نہیں کر سکتے. اس کا ڈھانچہ نہ صدر تبدیل کر سکتا ہے, نہ وزیر اعظم تبدیل کر سکتا ہے. اس کا ڈھانچہ صرف اور صرف قانونی اعتبار سے کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے چینج ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ. کیا کہہ رہی ہے؟ اسی فریم ورک کے ساتھ الیکشن میں جاؤ, یہ 12 سیٹیں ابالش نہیں ہوں گی. اب اگر عدلیہ یہ فیصلے کر رہی ہے, اور عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ قانون میں ترمیم, آئین میں ترمیم کا طریقہ کار سڑکوں پہ احتجاج کرنا نہیں ہے, تو پھر اب ہم کیا بولیں, یہ آپ بتا دیں. سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں کہا گیا کہ عام انتخابات AJK کے اندر اسی فریم ورک, اسی ٹائم کے تحت ہونے چاہیے جو کہ مختص کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ PM اور پریزیڈنٹ سمیت کسی کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ 12 سیٹوں کو ابالش کر سکے, کیونکہ یہ آئینی طریقہ کار کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ اسی طرح ہے کہ میں اگر سڑک پر آ کر یہ ڈیمانڈ کروں کہ 18ویں ترمیم کو کل ریموو کرو, تو پروسیس مجھے آگے سے یہ کہے گا کہ آئینی ترمیم کا طریقہ کار اور فریم ورک یہ ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات 100% درست ہے کہ یہ 12 سیٹیں سیاسی مینوورنگ, مینیپولیشن, ہارس ٹریڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں, اور اس سے لوگوں کے مینڈیٹ کو کسی اور پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیا جاتا ہے, وہاں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو تبدیل کرنے کا پروسیس کبھی بھی اس طرح نہیں آ سکتا جس طرح سے لانے کی کوشش کی گئی, اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے. صورتحال یہ ہے کہ 2500 پولیس مین اسلام آباد سے بلائے گئے, رینجرز FC ڈپلوائے کرنی پڑی, اس کے علاوہ ہوٹل خالی کروا دیے گئے. یہ ٹورزم کے سیزن کی پیک تھی جس میں اربوں روپے کا کاروبار ہونا تھا, لیکن نہیں ہو پایا. اسٹیٹسٹکس کے مطابق اس وقت 20 سے زائد پولیس والے زخمی ہیں, پروٹیسٹرز بھی زخمی ہیں, اسپتالوں میں علاج چل رہے ہیں. 72 عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ پہلے احتجاج کے رزلٹ میں گرانٹس کا اور ریلیف کا, اکنامک پیکیجز کا اعلان ہو جایا کرتا تھا. اس مرتبہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اب عدلیہ اور ان کی اسمبلی ڈیل کرے گی, ہم مزید کوئی ریلیف نہیں دیں گے. حکومت یہ کہتی ہے کہ 38 میں سے 35 ڈیمانڈز ہم نے مکمل کر دی ہیں. اس کے بعد پورے خطے کو بلاکیڈ کرنا بالکل انجسٹیفائڈ ہے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 جون وہ تاریخ تھی جس دن نامینیشن پیپرز جمع ہونے تھے امیدواروں کے, اسی دن پورے کشمیر کو بلاکیڈ کرنے کی کال کا مطلب تھا الیکشن نہیں ہونے دیں گے, اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. بہت سی سیاسی تحریکیں بہت مرتبہ
اوور ایسٹیمیٹ کر دیتی ہیں اپنی قوت کو اور پریگمیٹیکلی ریشنلی ڈیل نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی پچھلے 3-4 سال کے ایکٹیویزم میں نہایت کامیاب باڈی تھی. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے بجلی کا مطالبہ کیا، اس کا ریٹ کم ہوا. اس کی وجہ یہ ہے گندم کا مطالبہ کیا، ریٹ کم ہوا. فائنینشیل پیکج کا مطالبہ کیا، وہ مل گیا. وزیر اعظم نے اعلان کر دیے. گریجول پروسیس. کیونکہ کلیم کیا کر رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی، ان کے اپنے الفاظ کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وی وانٹ اے نیو سوشل کانٹریکٹ. ہم نیا عمرانی معاہدہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر تاریخ سے ہم سبق لیں، جب بھی نیا عمرانی معاہدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، چاہے وہ فرینچ ریولوشن میں ہے، امریکن ریولوشن میں ہے، یا پھر گلوریس ریولوشن کے اندر ہے، اس میں ہمیشہ وائلنٹ کلیشز سامنے آئے ہیں. کیونکہ آپ اگر کسی بھی حکومت کا ڈھانچہ، اس کی شکل آئینی قانونی اعتبار سے آؤٹ رائٹلی تبدیل کرنے کے لیے نکلیں، اٹ از این ایکسٹریملی ہائی رسک جاب ان اے کنٹری لائک پاکستان وچ از رنڈ بائی اے ہائیبرڈ اسٹیٹ، جہاں پر پولیٹیکل پروسیس موجود ہی نہیں ہے. لاہور، کراچی، اسلام آباد کے علاوہ پولیٹیکل پروسیس اتنا کمزور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو سیاسی گفت و شنید سے حل ہونے چاہیے تھے، وہ ہمیشہ سڑکوں سے حل ہوتے ہیں. ملک کی سب سے پاپولر پارٹی اس وقت پی ٹی آئی ہے، جس نے جو بھی منوانے کی کوشش کی سڑک پہ آ کر کی، پارلیمانی ڈیبیٹ میں نہیں کی. اور ایڈمنسٹریشن کی ویکنس اتنی زیادہ ہے کہ نہ لوکل باڈیز ہیں، نہ پولیٹیکل پروسیس ہے، نہ سیاسی پارٹیوں میں کوئی جان ہے، اور نہ ہی انڈیپینڈنٹ انتخابی عمل. گلگت میں، کشمیر والے تو پھر کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر انتخاب جو ہے وہ شفاف نہیں ہوگا جب تک یہ ڈیمانڈ نہیں مانی جائے گی. لاہور میں نہیں ہو رہا، کراچی میں نہیں ہو رہا، اسلام آباد میں نہیں ہو رہا. تو عوامی ایکشن کمیٹی نے کمپلیٹلی اوور ایسٹیمیٹ کیا اپنی طاقت کو، اور اس کے رزلٹ میں یہ بین لگ چکا ہے، جس طرح ٹی ایل پی کے اوپر لگا تھا، اور جس کی ڈیمانڈ پی ٹی آئی کو لے کر بھی کی جاتی رہی ہے 9 مئی کے حوالے سے. کسی بھی طاقت کا استعمال اگر پروٹیسٹرز کی طرف سے کیا گیا، اسٹیٹ کی طرف سے کیا گیا، پولیس کی طرف سے کیا گیا، لا انفورسمنٹ کی طرف سے کیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طاقت کے استعمال سے، آوازیں بند کرنے سے، یا پھر بین لگانے سے کوئی بھی جو ایموشن ہے وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتا، ڈیمانڈ ڈسٹروائے نہیں ہوتی، کانشیسنس ڈسٹروائے نہیں ہوتی. لیکن ساتھ ساتھ ہم پریگمیٹزم کا سبق ہمیشہ پڑھاتے آئے ہیں، اور یہ کہتے آئے ہیں کہ کبھی بھی اپنے سائز سے بڑھ کے مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو. پہلے یہ گیج کر لو کہ آگے سے جواب کیا آ سکتا ہے، ادروائز اپنے آپ کو برباد کر لو گے. یہی غلطی بہت سی سیاسی تحریکوں نے ریسنٹلی کی، یہاں پر بھی یہی غلطی ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ 80% اگر آپ کی بات مانی جا رہی ہے، یہ لمبا پروسیس تھا، اس کو پیشنٹلی چلانا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ چلایا جا نہیں سکا. یہ بہت کنٹیسٹڈ ہے، گولی پہلے کس نے چلائی، جس نے بھی چلائی ہم اس کے احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں، چاہے وہ پولیس والا ہے، لا انفورسمنٹ والا ہے، یا عام عوامی ایکشن کمیٹی کا ورکر ہے، یا کوئی بھی انسان ہے. اگر اس نے پہلے گولی چلائی اور یہ اسٹیبلش ہو جائے تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر قانون کا پورا اطلاق کیا جائے اور اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. اس کا احتساب ہونا چاہیے. عام آدمیوں کی جان گئی ہے. انٹرنیشنل میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ جو فیک خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، کچھ سیاسی پارٹیوں کی ایکٹیویزم بھی شروع ہو گئی ہے کہ جناب وہاں پہ 1000، 2000، 3000 کی باتیں کرنے والے آ گئے ہیں. میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. یہی بات مریدکے کو لے کے اور 26 نومبر کو لے کے کی جا رہی تھی. مجھے آج تک نہیں علم ہوا کہ کیسے جسٹیفائی ہوگا یہ نمبر یا کیا کیا جائے گا. اسی لیے میں محتاط رویے کا قائل ہوں، اور میں یہی کہوں گا کہ یہاں پر جو بھی کوئی ایسا کلیم کر رہا ہے نا کہ میں نے تو پہاڑ دیکھ لی ہیں، انہیں کہنا چاہیے کہ نام اور ان کے بالکل شواہد فراہم کیے جائیں، اور اس کے اوپر قانون کا اطلاق ہونا چاہیے. ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں. اس وقت رزلٹ صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کو مضبوط کیا جائے. آئینی تبدیلیاں، ریاستی ڈھانچے میں تبدیلی اور نیا عمرانی معاہدہ بہت ہی گریجول اور سلو پروسیس ہے. اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں، بہت بڑی قیمتیں اور بہت سارا پیشنس چاہیے ہوتا ہے، جو چکانے کے لیے ہمارے بہت سے لوگ تیار نہیں ہوتے. بہت شکریہ.